پاکستان میں سیلاب نے اتنی تباہی کیوں مچائی؟ کیا واقعی دریا 100 سال بعد اپنی زمین واپس لینے آتا ہے؟ سوات میں دریا کنارے غیر قانونی تعمیرات کیسے خطرہ بنی؟ میں ہوں وکیل خالد اور کی اس قسط میں یہی سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے۔ پاکستان میں غیر معمولی بارش کے نتیجے میں سیلابی صورتحال کے بعد دریائے سوات میں بھی شدید طغیانی دیکھنے کو ملی، جس نے کلام، بحرین اور مدین کے علاقوں میں دریا کنارے بنی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر موجود ویڈیوز میں خصوصی طور پر کلام کے ایک ہوٹل کی تباہی کے مناظر خصوصی توجہ اور بحث کا حصہ بنے، جس کا نام ہنی مون ہوٹل ہے۔ اس بحث میں سب سے اہم سوال یہ اٹھا کہ کیا دریا کنارے عمارتوں کی تعمیر کے وقت کسی قسم کے قوانین کے تحت اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ سیلابی صورتحال میں ایسا ہو سکتا ہے؟ چند سوشل میڈیا صارفین نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ 2010 میں بھی اس علاقے میں ایسی ہی تباہی آئی تھی، جس کے باوجود اس علاقے میں دریا کنارے پانی کے ممکنہ راستے میں عمارتوں کی اجازت کیوں دی گئی؟ اہم بات تو یہ بھی ہے کہ ہنی مون ہوٹل 2010 میں بھی تباہ ہوا تھا۔ سوات میں 2010 میں آنے والے سیلاب کی تباہی کے بعد لوگوں نے دریائے سوات کے کنارے رہائشی اور تجارتی تعمیرات تو دوبارہ شروع کی، لیکن فن تعمیرات اور اس سے متعلقہ قوانین سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے اپنی مرضی کے مطابق ہی مکانات اور کاروباری مراکز آباد کرنا شروع کر دیے۔ کلام میں دریا کے کنارے نیو ہنی مون ہوٹل کے نام سے ایک نیا ہوٹل تعمیر ہوا۔ اس سے پہلے 2010 کے سیلاب میں 100 کمروں کا ہنی مون ہوٹل تباہ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 20 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ ہوٹل کے مالک کا کہنا تھا کہ حکومت نے نہ تو ان کو دریا کے کنارے ہوٹل تعمیر کرنے سے روکا اور نہ ہی ان کو قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے کسی قسم کے طریقے سکھائے۔ دریا کے کنارے آباد ہوٹلوں کا کاروبار زیادہ چلتا ہے اور اس لیے سیلاب کے خطرے کے باوجود انہوں نے دوبارہ دریا کے کنارے ہی نیا ہوٹل تعمیر کیا۔ ضلع سوات کے نائب رابطہ کار آفیسر نے دریا کے کنارے تعمیرات کو روکنے کے حوالے سے بتایا کہ دریا کے کنارے لوگ نجی زمینوں پر آباد کاری کر رہے ہیں۔ ہم نے صوبائی حکومت سے درخواست کی ہے کہ دریائے سوات کی حدود کی نشاندہی کرائی جائے، پھر قانون سازی کے تحت تعمیراتی تجاوزات پر پابندی عائد کریں۔ منگورا سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر تعمیرات کہتے ہیں کہ قوانین تو بہت ہیں، لیکن اصل مسئلہ ان پر عمل درآمد ہے۔ یہاں ریور پروٹیکشن ایکٹ سوات لاگو ہے، جس کے تحت دریا کے کنارے سے 200 فٹ میں کوئی عمارت بنانا غیر قانونی ہے، لیکن اس قانون پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ 2010 میں آنے والے سیلاب کی وجہ سے دریائے سوات کے کنارے آبادی کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ ماہرین کے مطابق اب دریا کنارے دوبارہ تعمیرات قدرتی آفات کی صورت میں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے اندازہ ہوتا ہے کہ ضلعی اور صوبائی حکومت کے متعلقہ ادارے ابھی تک دریائے سوات کے کنارے تعمیرات کو روکنے میں ہچکچا رہے ہیں۔